اگر آپ کا بچہ قرآن نہیں پڑھا، اسکول پڑھا، یہی آگے چل کر کے وسیم رضوی بن جائے گا۔ وسیم رضوی کیسے بنا یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اس نے اسکول میں تعلیم حاصل کیا، اس کو قرآن پڑھنے کا موقع نہیں ملا، وہ انگریز کا طرفدار ہوا، اسلام کے خلاف ہو گیا، قرآن کے خلاف گیا، اللہ نے موقع دیا، جب نبی کے خلاف گیا تو اللہ نے اسلام ہی سے نکال دیا۔ اب اس نے اپنا نام رکھا ہے جتیندر نارائن تیاگی، اور وہ وصیت کر رہا ہے کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا۔ جب تمہیں اللہ نے نکال دیا تو جلنا تو تمہارے مقدر ہے، چاہے یہاں جلو یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا کر کے جلو۔ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ لوگوں سے کہتا ہوں، آپ کو ڈاکٹر بنانا ہے شوق سے بنائیے، آپ کو انجینئر بنانا ہے شوق سے بنائیے، لیکن پہلے اپنے بچے کو قرآن پڑھا دیجئے، پہلے اپنے بچے کو اردو پڑھا دیجئے، ورنہ کیا ہوگا میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ قرآن کی تفسیر ہے، جب یہ بچہ اللہ کے یہاں پہنچے گا تو خدا پوچھے گا کہ تو نے قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ کہا میرے باپ ہی نے پڑھنے نہیں دیا، میرے باپ نے اسکول بھیج دیا، میرے دادا نے اسکول بھیج دیا۔ اب وہ بچہ ماں باپ کے خلاف مقدمہ کرے گا اور اللہ سے مطالبہ کرے گا کہ مجھے سنگل عذاب دو، میرے باپ دادا کو ڈبل عذاب دو۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے کھلایا ہے، میری نمک حرامی نہیں کرے گا، جب مصیبت میں پھنسے گا تو آپ کو پھنسا کر کے نکل جائے گا۔ ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں، اپنے بچے کو پہلے حافظ قرآن بنائیں گے، مسلمان بنائیں گے، قرآن اور اردو کی تعلیم دلائیں گے، بچوں کا پیغام مکمل ہو جائے گا، یہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا دیجیے، انشاءاللہ اس کے لیے تیار ہے۔ انسان بناؤ، انسان بناؤ، سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ، اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ، پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، تاجر بناؤ، شوق سے افسر بھی بناؤ، اور ان کو مقتدر کا سکندر بھی بناؤ، پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ۔ جوان بڑی تعداد میں بیٹھے ہیں، میں اپنے جوان کو پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارا جوان اس ملک میں کیسے کامیاب ہوگا یہ راز بتا رہا ہوں۔ جوان لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بھول سے بوڑھے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ اس دنیا میں جوان ہونے والے نہیں۔ 100 مرتبہ ہم اس جلسہ میں دعا کر دیں گے، آپ لوگ جوان ہونے والے نہیں۔ ہاں جنت میں جوان ہو جائیں گے۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام دینے کے لیے جا رہا ہوں۔ جوانی کتنی پیاری عمر ہوتی ہے یہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ہمارے نبی نے نبوت کا اعلان کیا ہے، عمر کتنی ہے؟ 40 سال۔ ہمارے نبی پر ایمان لائے ابو بکر، عمر کتنی ہے؟ 38 سال۔ ہمارے نبی پر ایمان لائے عمر کتنی ہے؟ 27 سال۔ جب عمر کھڑے ہوئے، نبی کھڑے ہوئے، ابو بکر کھڑے ہوئے، تو اللہ نے پورے مکے میں اسلام کو پھیلا دیا۔ جو کام جوان کرتا ہے وہ بوڑھے سے نہیں ہوتا۔ دوسرا نمونہ دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ سپہ سالار ہیں، سپہ سالار بنا دیے گئے 18 سال کی عمر کا لڑکا، سپہ سالار بنا دیا گیا ہے 17 سال کی عمر کا لڑکا۔ 17 سال کی عمر کا لڑکا ہے، ہمارا جوان ہے، گھر نہیں چلا پاتا، وہاں پوری فوج کو چلا رہا ہے۔ اسامہ بن زید 18 سال کی عمر میں سپہ سالار بن گئے۔ محمد بن قاسم ہندوستان آئے، 17 سال کی عمر میں سپہ سالار بن گئے۔ بڑوں کو پکڑا، تجربہ حاصل کیا، اپنی ہمت اور حوصلہ سے کامیاب ہو گئے۔ پورے ملک کو چلا کر کے دیکھا، حکومت کی باغ ڈور سنبھال کر کے دیکھا۔ جب جوان اپنے بڑوں کے تجربے سے فائدہ اٹھاتا ہے تو مقدر کا سکندر بن جاتا ہے۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ مائیکل ٹائسن، آپ نے نام سنا ہے، مائک ٹائسن مکے باز تھا، باکسر تھا، کبھی اپنی زندگی میں اس نے کوئی اکھاڑا ہارا نہیں، ہمیشہ جیتا۔ پہلے عیسائی تھا، بعد میں مسلمان بن گیا، تو مائک ٹائسن سے نام بدل کر کے کیا ہو گیا؟ محمد علی۔ محمد علی باکسر تھا، امریکہ کا تھا، جیل چلا گیا۔ جب جیل سے نکلا تو اس کے حریف نے اس کو چیلنج کر دیا، میں تمہارا منہ توڑ دوں گا، میں تمہاری ہڈی پسلی توڑ کر کے برابر کر دوں گا۔ محمد علی نے اس کے چیلنج کو قبول کیا۔ اکھاڑے میں 2 پہلوان ہیں، آپ دیکھیں گے جب اکھاڑے میں پہلوان ہوتا ہے
تو ہر پہلوان سے انٹرویو لیا جاتا ہے کہ تم اس کے بارے میں کیا کہتے ہو. تو جو محمد علی سے لڑنے والا پہلوان تھا 1 گھنٹہ انٹرویو دے رہا ہے. منہ توڑ دوں گا, چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں گا, میں تو وہ کر دوں گا, میں تو یہ کر دوں گا. 1 گھنٹہ تک انٹرویو دیتا رہا. جب باری آئی محمد علی کی, کہا تم کیا کہتے ہو؟ تو کہا یہ تو میرے سامنے پپو ہے, یہ تو میرے سامنے ٹٹو ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. 2 منٹ کا انٹرویو دیا, مقابلہ ہوا, 2 منٹ کے گھوسے میں زمین پر گرا دیا. پوچھا گیا کہ یہ کہاں کیسا چمتکار ہوا؟ کہ وہ ڈرا ہوا تھا, وہ حوصلہ ہارے ہوا تھا, میں ہمت کے ساتھ کھڑا تھا. ہمت کے ساتھ خدا ہوتا ہے, وہ ہارتا نہیں ہے, جیتتا ہے. ایک مثال, بہت پیاری مثال آپ کو دے رہا ہوں. آپ جوان آدمی ہیں, آپ کو حوصلہ نہیں ہارنا, اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. کون سا کام ہے مشکل ہے؟ سب کام آسان ہے. حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پہلوان کھڑا ہے, اتنا بڑا پہلوان کھڑا ہے کہ جیسے گدھا چھوٹا معلوم ہوتا ہے ہاتھی کے سامنے, اسی طرح داؤد علیہ السلام چھوٹے معلوم ہو رہے ہیں. وہ پہلوان بہت مضبوط نظر آ رہا ہے. حضرت داؤد نے کہا کہ اس کو مارنا بالکل آسان ہے, چٹکی میں آسان ہے. کہا کہ وہ کیسے؟ کہ یہ بڑا ہے, میرا نشانہ خطا نہیں کرتا ہے, میں نشانہ لے گوں, اس کو مار کر کے ڈھیر کر دوں گا. منجنیق میں انہوں نے پتھر لیا, پتھر کو گھمانا شروع کیا, اللہ کا نام لے کر کے اس پہلوان کے اوپر پتھر پھینکا. ایک پتھر سر میں لگتا ہے, دوسرا پتھر کلیجے میں لگتا ہے, تیسرا پتھر گلے میں لگتا ہے. وہ پہاڑ کے برابر جو پہلوان تھا ڈھیر ہو گیا. ہمت کے آگے کوئی چیز مشکل نہیں ہے. ایک بات بتا رہا, آپ کہاں کامیاب ہوں گے, آپ کہاں ناکام ہوں گے. اللہ کے رسول نے کہا دوسرے کی ماں بہن کو اپنی ماں بہن سمجھو گے تو کامیاب ہوں گے. اگر تم دوسرے کی ماں بہن کو دیکھ کر کے سیٹی مارو گے, برائی کی نظر سے دیکھو گے, تو تمہاری ماں بہن کی بھی آبرو نہیں بچے گی. اگر تم نے زنا کیا بھائی ہو کر کے, تو اس زنا کا قرض تمہاری بہن چکائے گی. اگر تم نے شوہر ہو کر کے کسی کی بیوی سے زنا کیا, تو تمہاری بیوی سے زنا کیا جائے گا. اگر تم نے باپ ہو کر کے کسی کی بیٹی سے زنا کیا, تو تمہاری بیٹی سے زنا کیا جائے گا. جو ببول بوگے تو آم کاٹنے کو نہیں ملے گا. ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کے دل میں برا خیال آئے, آپ 100 بار سوچئے گا, اگر وہ کسی کی بیٹی ہے تو ہماری بیٹی کے ساتھ برا ہوگا, اگر وہ کسی کی بیوی ہے تو ہماری بیوی کے ساتھ برا ہوگا, اگر وہ کسی کی ماں ہے تو ہماری ماں کے ساتھ برا ہوگا, اگر وہ کسی کی بیوی ہے تو ہماری بیوی کے ساتھ برا ہوگا, اگر وہ کسی کی بہن ہے تو ہماری بہن کے ساتھ برا ہوگا. اگر ہمت کرے تو کیا نہیں انسان کے بس میں, یہ ہے کم ہمتی جو بے بسی معلوم ہوتی ہے. عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے, جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. نہ ہو نومید, نومیدی زوال علم و عرفان ہے, امید مرد مومن ہے خدا کے رازدانوں میں. نہیں تیرا نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پہ, تو شاہی ہے بسیرا کر, تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں. ماں بہنوں کے حوالے سے پیغام آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں. اللہ کا شکر ہے آپ کی تعداد سے زیادہ ان کی تعداد ہے. آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. لاٹھی سے خبر لیں گے, ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. پھر بھی لوگ ہاتھ اٹھا رہے. یہ اتنے سارے چینل والے ہیں, اگر آپ کو چھاپ دیا, آپ کی بیوی نے دیکھ لیا, تو دانا پانی سب بند ہو جائے گا. ذرا دھیان رکھیے گا. 3 مطالعہ میں آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں. اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی قدر کیجیے. یہ جو نمونہ میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں بالکل تازہ ہے, اور آپ سن لیں گے تو واقعی آپ کا دل, آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے گا. میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں, اس کو ذرا دھیان سے سنیے. میں ماں کے حوالے سے سنا رہا ہوں, اس کے بعد بیوی, اس کے بعد بیٹی کے حوالے سے 3 پیغام میں آپ کو دینے کے لیے جا رہا ہوں. مشکل سے 10 سے 15 منٹ میں پیغام نکل جائے گا. آپ لوگوں نے دل سے سن لیا تو عورت کے حوالے سے جلسہ مکمل ہو جائے گا.
آپ لوگ مکمل کرائیں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، اس میں ڈرنے کی بات نہیں، بالکل صحیح جا رہا۔ جب آپ جوش کے ساتھ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ آپ سننے کے لیے تیار ہیں، آپ تھکے نہیں ہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ دھیان دیجیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں ایک آدمی آیا، کہا یا رسول اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا۔ کہا کہ اس میں پریشان ہونے کی بات کیا، اللہ سے معافی مانگ لو۔ کہا یا رسول اللہ بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ کہا کہ اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہا کہ ہاں زندہ ہے۔ ماں سے دعا کرا لو، بڑا گناہ چھوٹا ہو جائے گا۔ دوسری بات کو یاد رکھیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، ماں کی محبت کا انداز میں آپ کو دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ ماں سب سے پہلے اپنے بچے کو کھلاتی ہے، اس کے بعد کھاتی ہے۔ ماں پہلے اپنے بچے کو پلاتی ہے، اس کے بعد پیتی ہے۔ پہلے اپنے بچے کو سلاتی ہے، اس کے بعد سوتی ہے۔ بچہ اگر پیشاب کر دے تو اس کو سوکھے میں سلاتی ہے، خود کچے میں سو جاتی ہے۔ تیسری بات سنانے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بیوی ناراض ہے، جلدی سے مانتی نہیں ہے۔ باپ ناراض ہے، جلدی سے ماننے کے لیے تیار نہیں۔ گھر میں جو ناراض ہو جلدی سے مان جائے، جلدی سے مان جائے، وہ کون سی ہستی ہے سوائے ماں کے، کوئی اور نہیں ہے۔ ماں ناراض ہو گئی ہے بیٹے سے بات نہیں کر رہی ہے، لیکن اپنی بیٹی سے کہتی ہے کہ دیکھو تمہارے بھائی نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں کھایا، کیا کلیجہ ہے، ناراض تو ہے دل سے ناراض نہیں ہے۔ تیسری بات کو یاد رکھیے گا، چھوٹا بچہ ہوتا ہے گود میں، اس سے ماں محبت کرتی ہے، وہ بچہ منہ پر تماچا کھینچ لیتا ہے۔ چھوٹا بچہ، نادان بچہ ماں کی گود میں رہتا ہے اور وہ ماں کے منہ پر زور سے مارتا ہے۔ ماں کی محبت دیکھیے، اس کے ہاتھ کو چوم لیتی ہے، یہ ہے ماں۔ ایک چوتھا نمونہ آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ شادی ہوئی ہے، 2 سال ہو گئے، بال بچہ نہیں ہو رہا ہے۔ عالی شان بنگلہ ہے، بہت بڑا گھر ہے، مالدار شوہر ہے، اچھا کھلاتا ہے، اچھا پہناتا ہے، اچھے گھر میں رہتا ہے، لیکن عورت خوش نہیں ہے۔ اس سے پوچھا جا رہا تمہارا گھر جنت ہے، تم کو اچھا کھانا مل رہا ہے، تم کیوں مایوس ہو؟ کہا کہ گود ابھی بھری نہیں ہے، اولاد نہیں آئی ہے، اس لیے مایوس ہے۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا۔ رشیا میں زلزلہ آیا، رشیا میں زلزلہ آیا، روس میں زلزلہ آیا، مکان گر گیا، اس مکان کے ملبے کے نیچے ماں بھی دب گئی، بیٹا بھی دب گیا، دودھ پیتا بچہ ہے، دب گیا۔ 5 دن کے بعد ملبہ ہٹایا گیا، ماں بھی زندہ نکلی، دودھ پیتا بچہ بھی زندہ نکلا۔ اس ماں کا انٹرویو ہو رہا ہے، تم اس ملبے کے نیچے کیسے زندہ رہ گئی؟ اس ماں کا انٹرویو سنیے۔ ماں کو ستانے والے معافی مانگ لیجئے، ورنہ اس دنیا کو اللہ آپ کے لیے جہنم بنا دے گا۔ دھیان دیجیے گا، میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس ماں سے انٹرویو لیا جا رہا ہے، تمہارا یہ دودھ پیتا بچہ کیسے زندہ رہ گیا، تو کیسے زندہ رہ گئی؟ اس ماں نے کہا کہ جب تک میرے پیٹ میں پانی تھا، جب تک میرے پیٹ میں دانا تھا، سینے سے دودھ نکلتا تھا، میں اپنے بچے کو پلاتی تھی۔ اس کے بعد پیٹ کا دانا جب ختم ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، تو مجھے دودھ آنا بند ہو گیا، تو میں نے سوچا کہ اپنے میرا بچہ کیسے زندہ رہے گا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میرے سینے میں دودھ نہیں ہے، لیکن رگوں میں خون موجود ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ کو دانت سے چھیلا، اس سے خون نکلنے لگا، میں نے اپنے بچے کے منہ میں ڈالا۔ 5 دن میں نے اپنے بچے کو خون جگر پلایا، اس طرح میں نے اپنے بچے کو موت کے منہ سے نکال لیا۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، اس دنیا کو اگر آپ جنت بنانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی عمر بڑھ جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی روزی بڑھ جائے، آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آفت سے بچ جائے، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے حادثے سے بچ جائے، تو آپ ماں باپ پر مہربان ہو جائیے، خدا آپ پر مہربان ہو جائے۔ ایک مثال دیتا ہوں، پیغام ختم کرتا ہوں۔ آپ کسی سے پوچھئے کہ آپ کی ماں کا انتقال ہو گیا، تو وہ کہتا ہے ماں کا انتقال ہو گیا۔ آپ کسی سے پوچھئے کہ آپ کے باپ کا انتقال ہو گیا، تو وہ کہتا ہے کہ باپ کا انتقال ہو گیا، لیکن وہ نماز نہیں پڑھتا، دیندار نہیں ہے۔ تو یہ بتائیے کہ زندگی میں سب سے بڑی مصیبت ماں کی موت سے بڑھ کر کے کوئی اور مصیبت ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ باپ کی موت سے بڑھ کر کے کوئی مصیبت ہو سکتی؟ نہیں ہو سکتی۔ جب یہ ماں باپ کی موت کو دیکھ کر کے دیندار نہیں بنا تو کب دیندار بنے گا؟
ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ کی ماں مر گئی ہے آپ دیندار بن جائیے، آپ کے باپ مر گئے ہیں تو آپ دیندار بن جائیے، ماں باپ مر چکے ہیں آپ ان کے لیے دعا کیجیے، آپ کی اولاد آپ کو یاد رکھے گی، آپ کے لیے دعا کرے گی۔ انشاءاللہ کریں گے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دور بیٹھا کوئی دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے، ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں لیکن ہر چیز تو مل جائے گی بازار میں لیکن ماں باپ سے بڑھ کر کوئی دولت نہ ملے گی، آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے، ماں تیری کر دے، آنچل جو اٹھا کر کے دعا ماں تیری کر دے، ماں تیری کر دے، دنیا ہو یا عقبا کہیں ذلت نہ ملے گی، ماں باپ کی خدمت میں دل و جان لٹاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ، کرو ماں باپ کی خدمت تمہارے کام آئے گی، یہی خدمت تمہیں اللہ سے جنت دلائے گی، بڑھائے گی تمہاری عمر کے ایام، یہ خدمت عطا ہوگی بفیض کبریا، روزی میں بھی برکت، اللہ کی رحمت سایہ فگن ہوگی، مثل قمر قسمت جلوہ فگن ہوگی، یہ کشتی عمل کی ہے اسے پار لگاؤ، قرآن کا فرمان ہے تم اس کو نبھاؤ۔ دھیان دیجیے گا، عورتوں کے حوالے سے آخری پیغام سنا رہا ہوں، آپ لوگ مکمل سننے کے لیے تیار ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، دھیان دیجیے گا، بالکل آخری پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں۔